ورحمۃ اللہ تعالی اسٹارٹ کیا کہ نہیں؟ ابھی تو بات ہم کبھی کوئی منع نہیں کیا کہ ڈھل جاتے ہیں. ہم تصویر کو تصویر مانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے گنبد کی جانب لو لگا کر بھیج دینے والے آقا و داکر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلۃ الدارین ہنی سے بے کسات چارہ ساز درد مندات کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے پیارے دائی حلیمہ کے گود کے پالے سیدہ آمنہ کے راج دلارے حضرت عبداللہ کے جگر پارے، یعنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس بنا میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمانے کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد معزز سامعین کرام، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے. آپ جب بھی قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کریں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہی آیت کریمہ نظر آئے گی. بے شک، بے شک. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. بے شک. یہ کس کا قول ہے؟ کسی مدبر کا قول نہیں ہے، کسی مفکر کا قول نہیں ہے، کسی محدث کا قول نہیں ہے، کسی مصنف کا قول نہیں ہے، کسی مفتی کا قول نہیں ہے، کسی عالم کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ خالق مصنف کا قول ہے، بلکہ یہ خالق مفتی کا قول ہے، بلکہ یہ خالق محدث کا قول ہے، بلکہ یہ خالق مخلوق کا قول ہے کہ زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ سکتا ہے، سمتیں بدل سکتے ہیں، دریا کی طغیانی رک سکتی ہے، ہوا اپنا رخ بدل سکتی ہے، تناور درخت اپنی جگہ سے اکھڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں. اللہ کا فرمان حق ہے، اللہ کی بات ٹالی نہیں جا سکتی، اللہ کا فرمان ٹالا نہیں جا سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں. اللہ کا فرمان حق ہے، اللہ کا فرمان حق ہے، اللہ کی بات ٹالی نہیں جا سکتی. اللہ کا فرمان حق ہے. برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ. یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، یہ وہ مقدس کتاب ہے جو شک و شبہ کی گنجائش سے پاک ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن دنیا والوں کو قرآن بھی بانگ دہل اعلان کر رہا ہے کہ جس میں تصور کرنے کا ذہن میں لایا بھی نہیں جا سکتا. برادران ملت اسلامیہ، تو انسانی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسانی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسان کے ذہن میں ایک اعتراض ابھرتا ہے کہ جس کلام میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، جس کلام میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، جو کلام شک و شبہ کی گنجائش سے پاک ہے، پھر لوگ اس کلام میں شک کیوں کرتے ہیں؟ نزول زمانے میں بھی لوگ شک کیا کرتے تھے. تو آئیے اس کا جواب دیتے ہیں کہ یقیناً اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ کا کلام شک و شبہ کی گنجائش سے پاک ہے، یقیناً اللہ کے کلام میں کوئی شبہ نہیں. اس لیے کہ جو آدمی قرآن میں شک کرتا ہے وہ اندھا ہے، اس لیے کہ وہ چشم عدل سے قرآن کا مطالعہ نہیں کرتا. اس لیے کہ اگر کوئی اندھا قسم کھا کر کہے کہ دنیا میں سورج کا وجود نہیں ہے تو کوئی اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرے گا. کوئی اندھا قسم کھا کر کہے کہ دن اور رات برابر ہے تو کوئی اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرے گا. اگر چمگادڑ دن کو سورج نہیں دیکھ سکتا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں سورج کا وجود نہیں ہے. اسی طرح کتاب اللہ حق ہے، کلام اللہ حق ہے، بلکہ کہنے والا جھوٹا ہے. بلکہ ہزار کافر اور مشرکوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا تو کیا اللہ کی وحدانیت میں کوئی کمی آ گئی؟ نہیں، بلکہ کہنے والے کا وجود مٹ گیا. سبحان اللہ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، عصمت خالدی، عصمت خالدی.
برادران ملت اسلامیہ، بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی کہ کلام اللہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی کہ کتاب قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی کہ کلام مقدس وہ کتاب ہے جو شک و شبہ کی گنجائش سے پاک ہے، بلکہ قرآن دنیا والوں کو کھلا چیلنج دیتا ہے، ان کنتم فی ریب، اگر تم شک کرتے ہو اس کلام کے بارے میں، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے پیارے حبیب پر اتارا، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو اسی کے مثل ایک سورت بنا کر پیش کرو، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تمام دوستوں احباب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کا چیلنج بھی موجود ہے، آج تک کوئی انسان قرآن کا چیلنج قبول نہیں کر سکا، شک کرنے والے کرتے رہے لیکن اپنے دعوے کے لیے دلیل نہ لا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم شک کرتے ہو قرآنی صورتوں میں تو ایک صورت بنا کر پیش کرو، پورا قرآن نہیں، تم صرف ایک صورت بنا کر پیش کرو، ایک پارہ نہیں، تم صرف ایک صورت بنا کر پیش کرو، ایک منزل نہیں، تم صرف ایک صورت بنا کر پیش کرو، ایک رکوع نہیں، تم صرف ایک صورت بنا کر پیش کرو، کوئی بڑی آیت، کوئی بڑی صورت نہیں بلکہ کوئی چھوٹی سی صورت، سورۃ الکوثر کی طرح کوئی صورت بنا کر پیش کرو، سورہ آل عمران نہیں، سورہ رحمان نہیں، سورہ یاسین نہیں، بلکہ سورہ اخلاص کی طرح کوئی چھوٹی سی صورت بنا کر پیش کرو۔ اگر اکیلا نہ بنا سکو تو کسی اپنے مدد کے لیے دوست احباب کو بلا لو، اگر اکیلا نہ بنا سکو تو کسی مدبر مفکر کو بلا لو، اگر اکیلا نہ بنا سکو تو کسی ڈگری یافتہ کو بلا لو، اگر اکیلا نہ بنا سکو تو کسی سائنسداں کو بلا لو۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ آج 1400 سال پورا ہونے کے بعد بھی کوئی بھی انسان قرآن کا مطالبہ پورا نہیں کر سکا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، وہ غیب کی خبر جانتا ہے کہ کوئی بھی آدمی قرآن کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کا نتیجہ بھی بیان فرما دیا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے اور ہرگز نہیں لا سکتے تو اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی بیان فرما رہا ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ یقیناً کلام اللہ میں شک کرنے والا کوئی کافر ہی ہوگا، کتاب اللہ میں شک کرنے والا کوئی کافر ہی ہوگا، اگر کوئی آدمی کتاب میں شک کرے گا تو وہ کافر ہوگا، تو اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی بیان فرما رہا ہے، وہ عدت للکافرین، اور دردناک عذاب کافروں کے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، برادران ملت اسلامیہ، قرآن کا چیلنج خانہ کعبہ میں لٹکا دیا، خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ 3 روز تک لٹکا رہا۔ عرب کے بڑے بڑے مدبر آئے، اعلان پڑھنے کے بعد سر جھکا کر روانہ ہوئے، عرب کے وہ مایہ ناز شعراء آئے، اعلان دیکھنے کے بعد انگشتیں بدلتا رہ گئی، عرب کے وہ فصحا و بلاغا اعلان پڑھنے کے بعد ان کی فصاحت و بلاغت گھٹنے ٹیک دیے، عرب کے وہ باشندے جن کو اپنی زبان پر ناز تھا، اپنی زبان پر فخر کرتا تھا، عرب کے وہ باشندے جو سارے پوری دنیا کو عجمی یعنی گونگے کہا کرتے تھے، عرب کے وہ باشندے جو پوری کائنات عرب کو چھوڑ کر پوری دنیا کو عجمی یعنی گونگے کہا کرتے تھے، جب یہ اعلان سنے تو ان کی زباندانی کا غرور خاک میں مل گیا، سارے عرب کے لوگ مل کر ایک صورت ایک آیت بھی بنا نہ سکے، عرب کے وہ فصیح اللسان بلیغ البیان زباندان ایک صورت بنانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قاریہ میں قیامت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، دل دہلانے والی، کیا دل دہلانے والی، تو نے کیا جانا کیا دل دہلانے والی۔ آج تک کوئی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ قیامت کتنی خوفناک ہوگی، چاہے وہ عرب کا انسان ہو، چاہے وہ عرب کا انسان ہو، چاہے وہ عجم کا انسان ہو، چاہے وہ امریکہ کا انسان ہو، چاہے وہ افریقہ کا انسان ہو، چاہے وہ افغانستان کا انسان ہو، چاہے وہ چین کا انسان ہو، جب تک قیامت نہیں آتی تو کوئی بھی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ قیامت میں کتنی خوفناک آواز ہوگی۔ عرب کا وہ فصیح اللسان بلیغ البیان زباندان اسی سورہ کے لہجے میں ایک صورت بنانے کی کوشش کی۔ سرزمین عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا، کیونکہ عربی زبان میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، وہ عرب کا وہ زباندان انسان اسی سورہ کے لہجے میں بنانے کی کوشش کی اور یوں لکھتا ہے، الفیل و ملفیل وما ادراک ما الفیل،
हाथी क्या हाथी, तूने क्या जाना हाथी। तो अहले अरब उसका मजाक उड़ाने लगे, क्या तू नहीं जानता है हाथी क्या है। लेकिन अमेरिका वाला जानता है हाथी क्या है। क्या तू नहीं जानता है हाथी क्या है। लेकिन पाकिस्तान वाला जानता है हाथी क्या है। क्या तू नहीं जानता है हाथी क्या है। लेकिन मिस्र वाला जानता है हाथी क्या है। क्या तू नहीं जानता है हाथी क्या है। लेकिन नेपाल वाला जानता है हाथी क्या है। क्या तू नहीं जानता है हाथी क्या है। लेकिन हिंदुस्तान वाला जानता है हाथी क्या है। बल्कि हिंदुस्तान में तो बात कौम ऐसी भी है जो हाथी को जानती ही नहीं बल्कि हाथी को पूजती भी है। इस तरह से उस फसीहुल लिसान बलीगुल बयान ज़बान दान की कोशिश से पानी की बुलबुले की तरह फना होते हुए नजर आती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया में